الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ فرمائیں. صلوات اس صفحے عزا پہ مجلس عزا میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے. سید صاحب موجود ہیں، اہل علم میں جہاں تک دعا کا تعلق ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں. لہذا آل نبی کا صدقہ میں آپ کے لیے مانگ رہا ہوں. مالک سب عزاداروں کی میری بیٹیوں بہنوں سمیت اللہ ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے لیے دعا فرمائیں. ہمارے عزیز محسن ڈوگر صاحب کے، ان کے عزیز و اقربا کے، اور آپ سب عزاداروں کے مالک رزق میں برکت عطا فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم اس وطن کے رہنے والے ہیں، اس مٹی سے ہمارا رشتہ ہے. دعا کیا کریں اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. بین الاقوامی جو معاملات ہیں خصوصی دعا فرمائے. مالک فلسطین کے مظلوموں کی، غزہ کے مظلوموں کی مدد فرمائے، اور ان مظلوموں کی مدد کرنے والوں کی بھی اللہ مدد فرمائے. اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک تاجیل فرمائے. قبلہ موجود ہے، لمبی زحمت کا وقت نہیں. آپ اگر شفقت کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات سارے اجازت ہے جی. میں مچھیانہ کے اس علاقہ میں میری پہلی حاضری ہے. محبت ہے بھائیوں کی. چودھری توقیر صاحب نے حکم دیا. مجھے نہیں پتا اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں، لیکن یہ اندازہ میرا کنفرم ہے کہ پنڈ مسلمانوں کے. اور جب کسی محفل میں مجلس میں کیمرے موجود ہوتے ہیں نا تو پھر بات چار دیواری تک نہیں رہتی، پھر بات تو دور تک جاتی. لہٰذا میری کیمروں کی موجودگی میں میرا خیال ہے لائیو سے بھی پروگرام چلتے ہیں. اہل علاقہ سے، مسلمانوں سے اپیل ہے کہ غلط فہمیوں میں نہ جیو. یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے، تمہارے نبی کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے. مہربانی سے آپ جی ہیں. یہ لفظ میں نے اس لیے کہے ہیں کہ یہ تو خیر ڈوگر میرے بھائی محسن لوگوں کا ماشاءاللہ کا اپنا آشیانہ ہے، اپنا جنگل کو آباد کر کے بیٹھے ہیں. اور یہ جنگل آباد کرنے کا فن سکھایا ہی آل محمد. تو میرا اندازہ ہے، اللہ کرے ٹھیک ہی ہو، یہ نالا اور جہاں سے ہم مچھیانہ سے مڑے ہیں، مچھیانہ پنڈ کے کسی بندے سے پوچھ لینا آج ڈوگران دے ڈیرے تے کی ہے، کہیں گے شیعوں کی مجلس. میں شیعہ مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے، حسین کی ہے. مسلمان یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟ میری بات پہ آپ توجہ فرمائیں. مطلب دیکھیں اس میں کوئی وہ مذہبی مسئلہ کی بات نہیں ہے، سادہ سی بات ہے. یعنی چاند محرم کا جب نکلتا ہے تو مارکیٹوں میں بندے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں شیعوں دا چاند ہو گیا. وہی اللہ کے چاند ہیں یار. قربانیاں کربلا کی وجہ سے نسبت حسین سے ہو گئی ہے، پکڑنا شیعوں کا چاند تو نہیں ہے نا. لیکن چھوٹے بڑے کہیں گے شیعوں دا چاند.
13 محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا یہ دلیل نہیں بن جاتا کہ جناب کا اندر مان گیا ہے کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا؟ کیا کہنے آپ جی ہیں سر، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بہت شکریہ جی میں وہی میسج دینا چاہ رہا ہوں بیٹا، مجھے اگر موقع دے تو میں بات کر لوں، اجازت ہے جی؟ میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محرم شیعوں کا چاند نہیں ہے، لیکن حسین کی وجہ سے بندے کہتے ہیں شیعوں دا، یعنی بات میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ حسین کا نام آتے مسلمانوں کے ہر مسلک کے ذہن میں آپ آ جاتے ہیں۔ مجلس کبھی بھی شیعوں کی نہیں ہے، جہاں بھی یہ حسین کی، لیکن جناب کہتے ہیں شیعوں کی مجلس ہے۔ میں میری طرف دیکھیں، آنے والے مہمان بیٹھتے رہیں گے، وقت زیادہ میں آپ کا نہیں لینا چاہ رہا، جلدی میں ہوں، پروگرام اس طرح کے شیڈول ہے۔ اپیل میری صرف یہ ہے، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، حسین کا نام ایکو کم کرو میرا بیٹا، جدو کوئی سوزیاں والا بندہ آئے گا اور سارے یونٹ کھول لیا، متوجہ ہیں جی آپ؟ میری جان میں کیا کہہ رہا ہوں، میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، شیعوں کا لفظ حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہن میں ایک ہی مذہب آتا ہے، اور وہ شیعہ۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، مسلک بے شک اپنے رکھو، مذہب اپنے رکھو، اپنے نظریے پہ جینا چاہتے ہو جیو، لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو حسین شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ مہربانی سے صاحبان محترم، کتنی عجیب صورتحال ہے یار۔ اچھا، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں جو سب نہیں آیا اس علاقے میں، لیکن بیسیکلی میرا اپنا تعلق ایک پنڈ سے ہے، میں پنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں۔ ہر پنڈ میں، یہاں کا نہیں پتا مجھے، اکثر جگہوں پہ ایک نہ ایک بندہ پتہ نہیں کہاں سے، اور وہ یہ کہے گا میں مجلس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، وہ تو شیعوں کی مجلس، اور بندے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ اچھا، وہی بندہ ربیع الاول میں سرکار کے میلاد کے سالگرہ کے لیے مسلمان سرکار سے پیار کرنے والے سڑکوں پہ ہوں، روشنیاں، کہیں گے، وہ بندہ پھر کہے میں میلاد میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ یہ تیرا کون سا مذہب ہے جو نہ نانے کے ذکر میں آنے دیتا ہے، نہ نواسے؟ اچھا، ایک اور بات ہے، پنچایتی چہرے بڑا نورانی روحانی مجمع میرے سامنے ہے، پہلی دفعہ آنا کوئی جرم تو نہیں ہوتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ واقف کار مولویوں کو سبحان اللہ کرتے ہیں۔ ہاں، سید صاحب تو آپ کے اپنے ہیں، بھائی نے تو آپ کہیں گے، لیکن باڑا چنگا جی مہربانی سر، میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنڈ کے حوالے سے جو بندہ مذہب کر کے ہمیشہ نفرت کی بات کرتا ہے اور وہ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ میں بڑا اپنے عقیدے پہ قائم ہوں، ٹھیک ہے، کوئی تلخی والی بات نہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی گزارش میں ایک اسی بندے کی تصویر دکھا جو پورا سال بندوں کی جان کھاتا ہے نا، میرا مذہب نہیں دیتا، میرا مذہب اجازت، تمباکو کوڑا حقہ تازہ، وہ واری لگانے بیٹھ جائے گا، حقے والے کا مذہب نہیں پوچھے گا۔ اگر میری اگر بات آپ تک پہنچ رہی ہے، میری ان دوستوں سے اپیل ہے، وہ حقے پہ اتحاد کر لیتے ہو، اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل میں نہیں آتے۔ میری پھر گزارش ہے کہ تلخی رنجش والی بات ہی نہیں ہے، آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں، لیکن مسلمانوں اتنا تمہیں سوچنا چاہیے، اور کوئی حرج بھی نہیں ہے، صرف اتنا سوچ لو، لمبی چوڑی بحث ہی نہیں، تلخی والی بات میں کر ہی نہیں رہا، اور جو مذہب کرتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے جناب کو مذہب کا شعور ملے، اس نبی کی سیرت تو یہ ہے
کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو جاتی ہے، حضور اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں، مذہب پوچھنے تو نہیں جاتے۔ لہذا صاحبان گرامی قدر، اللہ آپ کو زندگی دے، مجلس کے لفظ سے خوف نہ کھایا کرو۔ ہم مجلس نہیں کہتے، میں محفل پاک کہہ دیتا ہوں۔ تمہارے نبی کی اولاد کے ذکر کی محفل پاک ہے اور آپ نے شیعوں کو سونپ رکھا ہے۔ اوے مسلمانوں، اللہ تمہیں زندگی دے، ہمارے بھائی ہو۔ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، سارے بندے دھیان نہیں دے رہے۔ میں یہ باتیں بہانے سے اپنی قوم کے بچوں تک اس لیے پہنچاتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو صحیح بخاری نہیں دیکھنی پڑے گی۔ یہ پاکستان کی بیٹا زندہ باتیں کہ ضیاء الحق کے دور میں ہمارے جذباتی بھائیوں نے شرعی گالیاں ہمیں دی، شیعوں کو کافر کہا، اور کمال یہ ہو گیا کہ اسی ضیاء الحق کی حکومت ہی میں، منصورہ میں، جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی کھانے کی میز پہ شیعہ مولویوں سے صلح ہو گئی۔ ہم بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ میرا خیال ہے میری بات پہ دھیان نہیں دیا۔ اب جیئے سر، اب زندہ مسلمانوں، صرف میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ مجلس میں آپ بوجھ کیوں لے جاتے ہیں کہ جی ہم مجلس میں کیسے بیٹھے۔ بلکہ میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کیمرے کی موجودگی میں ایک اور ضروری گزارش کر رہا ہوں کہ دوستو، اللہ تمہیں زندگی دے، مجلس میں ویسے تو سارے ہی آیا کرو، لیکن اگر کوئی خدشہ خطرہ ہے پھر سارے نہ ہو۔ جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں بھیج دو۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں بیٹا، لیکن خدارہ آپ رستے نہ بدلیں۔ یہ ان کا ذکر ہے جن پہ آپ بھی درود نہ پڑھیں تو آپ کی بھی نماز نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ضلع قصور میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں الہ آباد کے علاقے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، مسلکوں مذہبوں کی ذمہ داری لے کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ لا ریب ہے۔ بندے چالاکیاں یہ کر رہے ہیں کہ وہ فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے، ہن اللہ نال متھا کون لائے؟ او پریشان ہو کیوں؟ میری طرف دیکھو، یہ سہارا چھوڑیں اور میری بات پہ دھیان دیں۔ بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ، میں ضلع قصور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ضلع قصور اور میرا گجرانوالہ جو ہے نا، یہ ایک ہی آبادی ہونی چاہیے تھی، اور اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو ان علاقوں کو سعودی عرب کی تحصیل ہونا چاہیے۔ صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اور کون اللہ کا منکر ہے بھائی؟ آپ اجازت نہیں دیں گے مجھے دکھ ہوگا۔ ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں۔ میرا بیٹا، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں۔ اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ بے مثل، اللہ بے مثال، اللہ خالق، اللہ علی کل شیء قدیر۔ نہ اللہ کی کو ند ہے نہ ضد ہے، مثل اس کے کچھ ہے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں۔ یہ ہمارا کنفرم عقیدہ ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ وہ یہی کہہ رہا ہے جی میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، یہ کمال ہے جی۔ یہ اہل سنت جو ہیں یہ سیدی مرشدی یا نبی کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ شیعہ حضرات یا علی کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کدھر چلا جاتا ہے؟ کچھ یا نبی، کچھ یا علی۔ وہ اللہ کہاں ہے؟ میں وہ اللہ جناب کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں صرف اللہ، فقط اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو میرا خیال ہے اس میں تلخی والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا پریکٹیکل صحیح کریں۔ ہر بندے کو اپنے عقیدے پہ جینے کا حق ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، پھر جب آذان دینے لگتے ہو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان یہیں پہ ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی ہے۔ آپ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ صاحب دیکھیں، سید صاحب علامہ صاحب موجود ہیں اور آپ بھی ریگولر بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات کی گہرائی کو باریک بینی سے آپ سمجھنے کی پوزیشن میں ہیں۔ جب اللہ ہی کافی ہے اور آذان کے جو یہ 4 لفظ میں نے کہے ہیں، اسی پہ آذان ختم کر دو۔ ویسے بھی امت کے پاس ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے مختصر آذان زیادہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ لمبی آذانیں تو دوستوں کو اچھی نہیں لگتی۔ میں کل ہی لطف لے رہے ہیں، یعنی کچھ دوست برملا یہ کہتے ہیں کہ جناب کو بات ہے اتنی لمبی اذان کا، چلو لمبی اذان نہیں، آپ مختصر کر لو، اور پھر اذان کسی بھی مذہب میں واجب بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ شکر ہے کوئی 4-6 بندوں نے بے شک کہہ دی ہے، میں حوصلے چاہ گئے ہیں۔ آپ تسلی رکھو، اذان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں، علماء موجود۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، اذان کسی بھی مذہب میں وابڈا دی وجہ تو سپیکر نہ چلے تے مچھانے سارے چ رولا پہ جائے آج نماز سے چھٹی ہے، کیوں مسیحتے اذان نہیں ہو؟ قبلہ اذان نہ بھی ہو نماز پھر بھی واجب۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لہذا صاحبان گرامی قدر، اور میں چلتے چلتے کیونکہ سرکار کے ذکر میں میسج جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ نماز صرف کہنا کہ نماز واجب ہے، کہنا ہی صرف نہیں چاہیے بلکہ پریکٹیکل بھی صحیح ہونے چاہیے۔ اور جس نماز کو آل محمد جیسی ہستیوں نے نہیں چھوڑا، کتنا عجیب لگتا ہے۔ اور صاحبان محترم، اس میں میں سرکار صادق آل محمد کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر آپ اجازت دیں تو میں سرکار کا فرمان پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ مولا ہیں آپ کے جو ہمارے مذہب کا ہی نہیں، ہمارا بھی اصلی شناختی کارڈ۔ اگر آپ کے بچے لیبر مزدوری کے لیے گلف یا عرب ملکوں میں ہیں نا، تو وہ بچے آپ کو بتائیں گے کہ وہاں اگر کسی عربی کفیل کو بچے کے نام سے کوئی رولا محسوس ہو نا کہ اس کا نام غلام عباس ہے، غلام حسین ہے، ان عربیوں کو نام سے شک پڑ جائے، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تم شیعہ ہو، نہیں، وہ کہتے ہیں انت جعفری۔ ہاں تو یہ فقہ جعفریہ جو ہے نا، یہ ہماری پہچان ہے۔ بلکہ میرا خیال اس وقت کمال ہو جاتا ہے جب رمضان کے مہینے میں وہ ٹی وی کی نکر پہ لکھا ہوتا ہے نا، روزہ افطار بمطابق فقہ، یا روزہ افطار بمطابق فقہ۔ پھر کئی بچے اٹھ کے جا کے مولوی اور انہوں پوچھتے ہیں شیعہ چ بھی روزے ہوندے نے؟ تو یہ ہماری جو مولانا پہچان ہے نا، وہ سرکار صادق مولا ہمارے چھٹے امام ہیں۔ اور یہ ہمارے چھٹے امام کا ایک فرمان میں وہ بھی آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فخر اس بات پہ ہے کہ میں دادے کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ کیا کہنے سارے جواب دیں گے۔ اب صاحبان، یہ آپ کے مولا صادق جو ہماری پہچان ہے، جسے بھائی میرا خیال ہے اگر گھر میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہ ہو نا، تو وہاں بچے کا میٹرک کر لینا ہی جو ہے نا اس کی شہرت کا باعث بن جائے۔ جتنے سارے گھر والے پی ایچ ڈی ہو اوتھے نہ بنانا وکھری گل ہے۔ یہ سچوں میں مشہور ہو گیا تھا صادق عالم۔ کیا مقام ہوگا اس مولا کا۔ اور یہ مولا تمہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا ہو کے نماز کو کم اہم سمجھے گا، وہ ہماری شفاعت کی امید نہ رکھے۔
اور دوسری بات یہ بھی ہے، اچھا ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی مسیحت مولوی رکھ لے نا، حشر نشر چ اللہ ایسے مولوی نو پوچھنا ہے تو اس پنڈ دے منڈیاں نو نمازی کیوں نہیں بنا؟ بالکل نہیں، یہ مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، مولانا تو نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں ٹی وی پہ ایک اشتہار چلتا تھا، ایک بندہ سگریٹ پی کے ایسٹرے میں بقایا سگریٹ رکھ دیتے، ٹی وی میں دکھاتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ آتا ہے وہ سگریٹ اٹھا کے لبوں پہ لگا لیتا، ٹی وی والے اشتہار میں کہتے ہیں احتیاط کرو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اوے ابا نمازی ہوگا تو بیٹا نماز پڑھے گا، ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی بھی نماز پڑھے گی۔ چلو میں تجربہ کر لو، ویسے تو مسجد میں بہت ثواب ہے، میں تجربے کے طور پہ گھر میں مصلی بچھا لینا، تیرا 2 سال کا بیٹا ہے، اللہ زندگی دے سب کے بیٹوں کو جو خالی گودی ہیں، مالکوں نے سخی کے ماتمی بیٹے تھا، آمین کہا کرو۔ یہ مالکوں کا فرمان ہے کہ اللہ دعا کرنے والے کی نہیں سنتا، کسی کی آمین ہی سن لے، تو آمین میں کنجوسی نہ کیا کرو، وقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون سا ٹائم قبولیت دعا کا ہے۔ آپ گھر میں مصلی بچھائیں، تجربے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، آپ کا 2 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ 1 دن دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، تیسرے دن وہ مصلی پہ ابے کے ساتھ آ کے کھڑا ایسے چودھری توقیر ایک ڈوگران دے ڈیرے دے موجزہ جے، بندے ستے بھی پہنے داد بھی ہو رہی، کیا کہنے میں، اکھاں کھولو سرکار یا علی۔ چودھری صاحب بہن ایک بندے کو مجلس میں جگا دیا، ایک مومن کو، وہ گڈی تک میرے مگر گیا، تو سانو مولویاں دا کرن کو فائر بھی مارن آ رہے ہو، اسی سمجھنا دعوت دینا، میری گل سمجھا، تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ مجلس کا ٹائم، وہ سنیڑے آ کے نا بڑے تلخ لہج، جی جے کو مسکین سو ہی جائے، میں نے کہا میری جان پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا، اور وہ سائیں لے گئے۔ اب آپ مجلس، اچھا مائنڈ نہ کریں میرا بھائی ہے، میں ستا بندہ پتہ کیوں جگاتا ہوں، لو سید صاحب پورے مجمع چوں باہر جا کے او سے آکھنا ہے آج عشاء اور اندر سواد تے نہیں جی آئے، بھائی میں اہم اپیلیں آپ سے کر رہا ہوں، کیا ہے مہربانی سر، میں گزارش کیا کر رہا ہوں کہ آپ باپ اگر مصلی گھر میں بچھائے گا نا تو تیسرے چوتھے دن بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، لیکن ابا ایڈا صحت مند نہ ہوئے میں منڈے نو جگہ ہی نہ دے۔ رزق مقدروں کے کھانا ہوتا ہے، جتنا اللہ نے لکھ دی ہے نا، جب وہ دانہ پانی ختم ہو جاتا ہے واپسی ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے اگر بندہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے نا تو پھر 4 دن ود جاتے ہیں۔ یہ سائیوں کا بھی فرمان ہے، اصول حکمت ہے، مولا علی بادشاہ کا فرمان ہے کہ بھوک ہو تو کھاؤ، بھوک ابھی ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ موسن ڈوگر میں لنگر بچان لگا جتا ہے، جی بسم اللہ بسم اللہ، ڈوگر صاحب آپ جی ہیں یا علیہ۔ اچھا جلدی جلدی بات سے بات نکل رہی ہے، کچھ آپ محبت اتنی دے رہے ہیں۔ اچھا میں جو گزارش کر رہا تھا کہ بچے باپ سے سیکھتے ہیں، بچے کو نماز کا نہیں پتا، اسے لفظ صلاۃ کا علم ہی نہیں ہے، اس نے آپ بڑے کو دیکھے ابا رکوع میں ہے، بیٹے کو رکوع کے نام کا نہیں پتا، لیکن وہ ابے کی طرف دیکھ رہے اور وہ باپ سجدے میں بیٹھا جائے گا، بچہ اسے سجدے کا علم نہیں ہے، کاپی کرے گا نا جی، وہ جیسے بڑے کو دیکھتا ہے ویسے ہی وہ کرتا ہے۔ اور اچھا بچے میں ایک اور بھی، کیونکہ بچپن ہے نا، جب آپ رکوع میں جاتا ہے تو بیٹا جھکتا تو ہے، لیکن دروازہ کھلنے کا ایویں ہلکا سا وہ آہٹ کا احساس ہوا، بچہ ادھر بھی دیکھ رہے، ادھر سے کوئی بنتا نکلے بچہ ادھر بھی دیکھ رہے، نماز بھی باپ کے ساتھ پڑھ رہے، بچہ ہے نا
بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. بچہ ہے نا بھائی, جب سیانا ہوگا تو پتا. چلیں جلدی جلدی بات کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں. آپ زندہ و سلامت رہیں. گزارش میں جلدی, انتہائی جلدی کوشش ہے میری کہ میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں. بہت شکریہ, محبت آپ جیئیں سر, مجھے موقع دیں, مجھے بات کرنے دیں. ایک چیز کی مجھے آپ سے مجھے پوچھنا ہے, آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلنے کی, میں نے تینجے لگ گیا میں اٹلی دے بندے نال گل کر بیٹھا. بھائی اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ ایسا ہے نا, یہ نیچر ہے بھائی بچے. لیکن بندے آپ ایسے اچانک چپ ہوئے ہیں کہ میں نے بھلیکھا پا گیا صرف میرے گھر دے بچے انج کر. اور بھائی گھر گھر میں یہ بات ہے کہ بچے بڑوں کی سائز ایک نہیں ہوتا, ناپ ماپ ایک نہیں ہوتا, گر جاتے ہیں بچے, ماں دوڑ کے اٹھاتی ہے, 2 منٹ بعد پھر دیکھتی ہے بچہ پھر کسی بڑے کی چپل پہننے کی کوشش. کبھی سوچے آپ نے یہ سب کیا ہے؟ یہ فطرت ہے اللہ کی طرف سے, یہ فطرت ہے. مجلسوں میں آپ کا آنا ضائع نہیں چاہتا, یہ چیزیں میسج آپ لیا کریں. یہ فطرت ہے اللہ کی طرف سے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. آپ جیئیں, آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی اولاد نماز پڑھے گی. متوجہ ہیں سرکار؟ لہذا نماز واجب ہے, آذان واجب نہیں. جب آذان واجب ہی نہیں اور اللہ بھی کہتے ہو کافی ہے, اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان صدا ہے, بلاوا ہے, اطلاع ہے. اور کچھ جو ہمارے بھی چوکھے پڑھے لکھے بندے ہیں نا, اور انہیں تھوڑی علی سے بھی پرابلم ہے, وہ پتہ کیا کہتے ہیں جی فلاں فلاں توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ اذان میں علی ولی اللہ واجب نہیں ہے, اور کرما لیا جدوں خود واجب نہیں. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکا, میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. تو جب اذان واجب بھی نہیں اور آپ کہتے ہیں, ویسے میں موسم کتھے ٹر گیا ہے, اور بسم اللہ جی نہیں بس ٹھیک ہے, بیٹھ رہے ہیں, بڑے اچھے لگ رہے ہو. آپ بار بار اٹھنا پڑتا ہے بانیان کو انتظام کے لیے. پورے ملک ہمارے میں نا بندے ڈاکٹروں سے شکایت کرتے ہیں کہ میری نیند ٹھیک نہیں, اور پھر ڈاکٹر دوائیاں دیں دیں. میں کیمرے دے سامنے آکھ رہا ہے جس بندے دی نیند ٹھیک نہیں وہ سالانہ ڈوگران دی مجلس سے جا جائے گا. تسی نہیں پہ ویکھ دے جو میں ویکھ رہے, بندے ہلا رہے ہیں نال میری گل سن رہے. یار مجھے لگ رہا ہے جیسے میں بوجھ بن کے آگے ہوں آپ کے لیے. یا علیہ جی, میں جو بہت شکریہ. بس 2-4 دوست ہیں, ہوتے بھی ہر محفل میں ہمیں 2 ترائی ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, ذرا ہمت کرو, یہ باتیں روز روز نصیب نہیں ہوتی. میں بالکل دوستانہ ماحول میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کافی ہے, بہت شکریہ, اگر اللہ کافی ہے, ہم اللہ کی کبریائی کے مخالف نہیں. اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ وحدہ لا شریک, اللہ ہی سب کچھ ہے. لیکن اگر صرف اللہ ہے اور آپ باقیوں کا انکار کرتے ہیں کہ بس یہ ہم اللہ والے ہیں, تو پھر نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے, اسے اللہ تک رکھو. لیکن آپ اللہ کی نماز میں اسی اللہ کے ترلے لینے لگ جاتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. یہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں, یہ میں الحمد پڑھ رہا ہوں, معاذ اللہ افسانہ کہانی نہیں. کیا کہتے ہیں مصلی پہ بندے کھڑے ہو کے الحمد میں, ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کے بعد کہتے ہیں
اللہ زندگی دے عمران خان کو جنیوں نے آیت یاد کرائی ہے نا کہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تو اسے مانگتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا اسٹائل ہے۔ ہمارے ان دوستوں نے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین سے کمال فائدہ اٹھائے اور کہا جب مدد اللہ کی ہے، جب عبادت اللہ کی ہے پھر مدد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ لہذا یا اللہ مدد کا نعرہ ٹھیک ہے، یہ یا علی مدد کہاں سے آگے؟ کیونکہ آپ مسلح پہ خود اجازت دے رہے ہیں مجھے آپ جی آپ یہ اہم بات ہے جو بچوں کے، میری قوم کے طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں انہیں بات کرنا پڑتی ہے اور یہ آیت بندے سامنے لے آتے کہ جی آپ اللہ کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کا آپ نہیں کہتے ایاکا نعبد، ہم عبادت بھی تیری کرتے مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے۔ لہذا جب عبادت اللہ کی ہے پھر یا علی مدد کیا ہے؟ میں تسلیم کر رہا ہوں، میں کیمرے کے سامنے تسلیم کر رہا ہوں کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جو قرآن کی کسی آیت تو بڑی بات ہے، لفظوں کا انکار بھی کرے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا۔ لیکن خدا را قرآنی مفہوم تو سمجھے، نہیں کوئی بات نہیں میری طرف دیکھیں، مفہوم سمجھا جائے۔ دو دائرے ہیں، مولانا اجازت آپ دیں، ایک ہے نعبدو تیری ہی عبادت، دوسرا ہے نستعین، یہ استعانت جو گرامر سے دلچسپی رکھتے، مدد طلب کرنا، مدد مانگنا۔ جی جب آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت تیری تو نعبدو والا بھی ایک دائرہ ہے، نستعین والا دوسرا دائرہ ہے۔ میری ان جذباتی توحیدیوں سے اپیل ہے کہ آپ نعبدو میں اللہ تک رہیں، پھر ڈیمانڈ کریں ہم سے۔ آپ خود تو نعبدو میں اللہ تک نہیں رہتے اور ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم جی نستعین پہ اللہ تک رہیں۔ وہ نعبدو کیا ہے؟ سب سے نعبدو کی بڑی تصویر جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو آپ نے اللہ کی عبادت کا منظر دکھانا ہو تو آپ کے کیمرے صرف نماز دکھاتے ہیں۔ میں اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ کون کہاں پہ ہاتھ باندھتا ہے، کون کہاں سے ہاتھ کھولتا ہے، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں بالکل طنز تشریح کا قائل ہی نہیں ہوں۔ میری ڈائریکٹ اپیل ہے کہ جب آپ کہتے ہیں تیری ہی عبادت ہے تو اس عبادت میں اللہ تک رہو۔ آپ عبادت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیرے انعام نازل ہوئے، اور تو عبادت میں لوگ لا سکتا ہے، ہم مدد میں یا علی نہیں کہہ سکتے۔ متوجہ ہے میرا بیٹا؟ میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں؟ بھئی جب ایاکا نعبدو بھی واضح ہے، آپ عبادت میں اللہ تک کیوں نہیں رہتے؟ سارا سال جو ہماری جان کھاتے ہو صرف اللہ، فقط اللہ، ہم مسلح پہ بھی اللہ سے کہو ہم تیرے ہیں، ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ لیکن اللہ سے اللہ کا راستہ کوئی بھی نہیں مانگ رہا، کہتے صراط الذین، اللہ ان کا راستہ دکھا جن لوگوں پہ تیری، وہ لوگ ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اللہ سے تو مانگ رہے ہو، آپ اللہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا۔ اچھا بات بالکل لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ کسی مسلک میں اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے۔ دولت اور ہے، نعمت اور ہے۔ راستہ دولت والوں کا نہیں ہے، راستہ نعمت والوں کا، راستہ انعام والوں کا۔ لہذا جو بندے یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں نا، ایک بندے نے حضور سے آ کے کہا میں ساری دولت آپ کے اللہ کی راہ میں لٹا آیا ہوں، یہ صرف تن کے کپڑے جسم کا لباس بچا ہے، وہ دولت ہے، وہ دولت ہے، راستہ دولت والوں کا نہیں۔ حضور راستہ نعمت والا۔ اچھا ایک اور بات ہے، بزرگ علماء کو سننے والے سیانے مجمع بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھنا، دولت اور نعمت میں فرق ہے۔
اور یہ جو دولت ہمیں سنائی جاتی ہے نا قرآن کے 30 پاروں میں، اس دولت کا ذکر نہیں ہے کہ جی اس نے فلاں نے اللہ کی راہ میں یہ دے دی یا تجارت دے دی، مال دے دی یا اونٹ دے دیے، نہ اس دولت کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اللہ کی راہ میں دیا جائے اور اللہ قرآن میں ذکر نہ کرے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا وہ دولت اللہ کے راستے پہ دی نہیں گئی، یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی کہ اللہ قرآن میں ذکر کرتا، وگرنہ اللہ کسی کا دیا ہوا رکھتا نہیں ہے۔ حسین کی ماں نے اللہ کے راستے پہ روٹیاں 15 دی تھی، آیتیں 31 آ گئی۔ مہربانی سے، اور میں کنفرم لہجے میں کہہ رہا ہوں، اور میں کنفرم لہجے میں ماشاءاللہ بڑے نورانی روحانی ماحول میں مالک اس ڈیرے پہ اپنی رحمتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہے، مالکن اہل خانہ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور یہ ذکر، یہ سلسلہ ازا اللہ ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے۔ دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ ایک باری میں نے سبحان اللہ کر دے ہو، میری تھکاوٹ لے جائے، مہربانی سے، بہت میرے پیارے ہیں۔ جی نہیں کوئی بات نہیں، نہیں کوئی بات نہیں، میری ان سے بات ہے، آپ کہاں سے درمیان میں ہیں؟ انہوں نے مجھے سبحان اللہ کر دیے، مجھے اچھا لگے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ کسی محفل پاک میں بیٹھ کے سبحان اللہ کی ہے تو میرا خیال ہے اگوں جزاک اللہ کرنگے، تو جی اگوں چپ ہو گیا تریجی واری انا للہ تے پڑھن گے۔ آپ بولا کرو، کچھ نہ کچھ بولا کرو، میں بولیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ راستہ مسلمانوں کے سارے مذہب، میں کوئی ایک مذہب کی بات کر رہا ہوں، بانی شریعت کا فرمان ہے، رسول اللہ کی بزرگ و حدیث ہے، حضور فرماتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ دیکھیں کوئی اپنے گھر کی ذمہ داری نہیں لیتا یار، کوئی اپنے بچوں کی ذمہ داری، میں مذہبوں کی، پاکستان کی موجود فقہوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں کہ ہر فقہ میں نماز میں باقی صورتیں بدل کے پڑھنے کی اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے۔ الحمد بدلنے کی کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں ہے، تو الحمد میں کوئی تو ذکر ہے نا جو اللہ چاہتا ہے بار بار میری بارگاہ میں مجھے آ کے سناؤ صراط الذین، ہر نمازی کو کہنا پڑتا ہے راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیرے انعام نازل ہوئے، جن لوگوں پہ تیری نعمتیں۔ ایک منٹ اگر آپ دیں گے، دولت اور ہے، نعمت اور، دولت والوں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، نعمت والوں کا راستہ ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں میں دولت اور نعمت کا فرق دولت اہم تھی، دولت اہم ہے، دولت اہم رہے گی، لیکن دولت اور نعمت کا فرق بڑا ہے۔ دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتا۔ کیا کہنے ہیں آپ جیئیں سر، مہربانی سے اب جائیں اپنی مرضی کی علماء سے پوچھیں وہ کس کی شادی تھی جس کی خبر دینے ستارہ اترا تھا۔ اچھا میں اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں نا، یہاں کچھ چیزیں غلط العام ہو گئیں۔ غلط العام کا مطلب ہے کہ بات سچ بھی نہیں لیکن عام اتنی ہے کہ سارے بندے اکثر بول جاتے ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات ہے جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں، یہ سارے مذہبوں میں رائج ہے۔ ہاں سارے یہ کہتے ہیں ولیمے والے دن بندے لڑکے کے باپ کو سلامیاں دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی بس دعا کرو، او بڑے لوگ سن، بس ستارے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تے بڑا ہی سواد آیا، بڑا ہی چنگے نے۔ بادشاہ تے تنہوں پتا کوئی 6 مہینے بعد لگنا ہے نا، ولیمے والے دن تو کہتا پھر جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں۔
قرآن میرے سر پہ رکھو، غلط اصطلاح ہے. جوڑا ایک ہی تھا جو عرش پہ بنا تھا، اور وہ علی و فاطمہ کا جوڑا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما. اللہ فرماتا ہے جب دو سمندروں کا ملاپ ہوا، یخرج منہما لولو والمرجان، موتی لولو نکلے، مرجان نکلے. ایک موتی 15 رمضان کو آیا، دوسرا 3 شعبان کو آیا. اور صاحبان گرامی قدر ہو سکتا ہے ماشاءاللہ میرے سارے ہی آپ محترم ہیں، میں سب کی عزت دل کی گہرائیوں سے کرتا ہوں. میں صرف محسن لوگوں کا مہمان نہیں ہوں، میں پورے علاقے کا مہمان ہوں. لہذا ہو سکتا ہے میرے کسی بھائی کے ذہن میں آئے کہ جی ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں. یہ صرف علی و فاطمہ کی فضیلت کم کرنے کے لیے یہ کہانیاں بنائی گئی، اور جو باتیں رائج ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی شیعہ کہے گا جی بی بی پاک کا اور علی بادشاہ کا جوڑا عرش پہ بنا تو سننا لگے گا میرے پتر دا بھی اتھے بنیا سے. مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ رہے گا. بات میں وہ کر رہا ہوں، آپ آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں ہیں. میں ان دینی سیانوں سے پوچھتا ہوں جو علی و فاطمہ کی اہمیت کم کرنے کے خواب دیکھ دیکھ کے اس طرح کی باتوں کو عام کرتے ہیں. نہیں جی جوڑے عرشوں پہ، میں سیدوں کے پوچھ رہا ہوں اگر جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں پھر طلاق فرشوں پہ کیوں ہوتی ہیں؟ آپ جیئیں سر، آپ زندہ و سلامت رہیں. اور طاہر القادری صاحب کو اللہ زندگی دے، انہوں نے مرج البحرین پہ ایک ٹائٹل کتاب کا بھی نام رکھا ہے، مرج البحرین فی مناقب الحسنین. یہ طاہر القادری صاحب ہو گئے، مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے. شکر ہے نا شیعہ ہوندہ اعلان نہیں کیتا. خدا دی قسم علامہ اقبال بھی وچلی گل دس دن نا میں کیاں انہوں کسے شاعر مشرق نہیں سی من. علامہ اقبال نے کو شعر بھی لائی پھر دینے تو دی بھی سمجھ نہیں کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تینوں پتہ ہی نہیں یہ چونے کی آکے کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں. اور علامہ کا ایک شعر ہے جو بہت کم لوگوں نے، لاہور کے جمعیت اہل حدیث کے گلبرگ کے میرا خیال ہے کسی مسجد کے خطیب ہیں مولانا، انہوں نے کلام اقبال میں سے وہ کلام علیحدہ کر کے شائع کی ہے جو علامہ نے آل محمد کے بارے میں لکھے. اور اس میں ایک شعر ہے، مکمل شعر نہ بھی پڑھوں تو میرا خیال ہے پہلی سطری میں آپ پورا لطف علامہ کے عقیدے کا لے لیں گے. میں سلام کرتا ہوں اقبال کی روح کو، میں سلام کرتا ہوں علامہ اقبال کو. علامہ نے اپنے عقیدے کو پتہ کس طرح لکھا ہے؟ اقبال کہتا ہے نجف میرا مدینہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. شاعر مشرق مصور پاکستان علامہ اقبال کہتا ہے نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ. اوہ اللہ اللہ کرنے والو اقبال تے پابندیاں لاؤ. او پیاندہ کعبے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، حسین دے نانے دی چوکھٹی میرا کعبہ ہے. اور اس کے بعد جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میواتی علاقہ تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل نے اپنے تبلیغی مجمع میں جب صحابہ کا ذکر کر رہے تھے اور مولا علی کا ذکر کرنا پڑا تو انہوں نے یہ لفظ کہے کہ باقیوں کو حضرت کہا کرو اور علی کو مولا کہا. یہ نیٹ پہ یہ ریکارڈ میں بات محفوظ ہے. آج سے 3 سال پہلے یہ تقریر مولانا طارق جمیل صاحب کی.
اور میں نے مولانا طارق جمیل کو تب بھی، اور آج کیمرے لگے ہوئے ہیں اس علاقہ میں کہہ رہا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب اللہ آپ کو ڈھیروں سال زندگی دے، صحت والی زندگی دے، لیکن مرنا بالآخر ہر کسی نے۔ آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ حضرت باقیوں کو کہیں اور اسے مولا علی کہیں، طارق جمیل صاحب آپ پاکستان کے واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر روشن کر لی۔ اور اگلے مولانا طارق جمیل صاحب مجھے یہ بھی پتہ ہے، مجھے کیا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب سے آپ نے کہا ہے نا انہیں مولا علی کہا کرو، آپ سے دعائیں کروانے والے بھی کم ہو گئے ہیں، آپ سے فیتے کٹوانے والے بھی کم ہو گئے ہیں، آپ سے نکاح پڑھوانے والے، لاکھوں کے نذرانے دینے والے بھی کم ہو گئے ہیں، لیکن طارق جمیل صاحب آپ نے زندگی میں اپنی قبر کو روشن کر لیا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جب آپ نے کہا نا باقیوں کو حضرت کہو، اسے مولا علی، مجھے لگتا ہے مولانا طارق جمیل آپ کو کہیں سے روحانی طور پہ اشارہ ہو گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا۔ ہائے 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 کیا کہنے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کتاب لکھی ہے امام حسن اور حسین کے بارے میں، اس کا انہوں نے نام ہی رکھا ہے مارج البحرین۔ یہ سورہ الرحمن کی آیت ہے، دو سمندروں کو ملایا گیا۔ ہمیں نہیں تو دنیا میں دکھاؤ، اس آیت کی وضاحت کرو کہ وہ ایسے کہاں پہ دو سمندر ہیں جہاں سے لولو اور مرجان اس طرح نکلے کہ وہ سمندر آپس میں مل بھی نہیں رہے۔ تجھے علی و فاطمہ کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اکٹھے ملاب بھی نہیں ہے اور موتی اللہ دے رہے۔ اب میں وضاحتوں میں نہیں جا سکتا۔ طارق جمیل صاحب نے طاہر القادری صاحب نے کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ ذرا جاگ جائیں، مارج البحرین فی مناقب الحسنین۔ بات میں روک رہا ہوں، مارج البحرین فی مناقب الحسنین۔ امام حسن اور حسین کی تعریف میں کتاب کا نام رکھا گیا مارج البحرین، دو سمندروں کا ملاپ ہے۔ بات میں روک رہا ہوں، مارج میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، مارج البحرین، جوڑے عرشوں پہ۔ اللہ کرے تو قرآن رواج سمجھ کے نہ پڑھتا ہوں۔ قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے نا، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ طاہر القادری صاحب سے میری زندگی میں بس دو یا تین پہلی ملاقات ہماری ہوئی، وہ میرا خیال ہے عرب ملکوں ہی کے سفر پہ تھے اور مجھے قطر ایئرپورٹ سے جہاز بدلنا تھا اور میں نے غالباً یورپ کے کسی علاقے میں جانا تھا۔ اسی یہ تھے مولوی بڑے ٹوراں چونے ہیں تے باہر دے ملکاں چ جا کے اپنے بندے لب دے پھرنے، کو گل کرن لئی جی لب جائے۔ تو قادری صاحب بھی کلے ہی پھرن پہ اتھے ایئرپورٹ۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں نے آندن آپ کا نام؟ میں کہا جی سید ریاض حسین رضا۔ اچھا سید بادشاہ۔ نال صوفہ خالی بیٹھ کے گفتگو شروع ہوئی تو میں نے کہا قبلہ جہاز میں لیٹ ہے، ایک چھوٹی سی گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ پنجتن پاک اور اہل بیت کی تعریف میں قبلہ کتابیں لکھتے ہیں تو آپ کو دقت نہیں ہوتی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے جو میں نے کہا مولانا قادری صاحب آپ کو پریشانی نہیں ہوتی اپنے لوگوں کی طرف سے؟ آپ اہل بیت کی تعریف میں کتاب لکھ دیتے ہیں، جیسا کہ یہ مارج البحرین۔ میں نے کہا میرے پاس ہے لائبریری میں، آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی تو اس کو نہیں کوئی خاص پریشانی نہیں، لیکن اپنے لوگوں نے، میرے اپنے سینٹر کے علماء نے، یونیورسٹی کے علماء نے مجھ سے یہ کہا جب میں نے مارج البحرین کتاب کی اوپننگ کی تو وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور کتاب میں نے جو مارکیٹ میں دی وہ امام حسن اور حسین کی شان میں تھی۔ تو میرے اپنے علماء نے کہا کہ ربیع الاول میں تو آپ رسول اللہ کی سیرت پہ کتاب لاتے، مارکیٹ میں
سیرت نبی پہ کتاب لاتے، مہینہ نبی کا ہے، کتاب آپ حسن اور حسین کی دے رہے ہیں۔ تو میں نے طاہر القادری کہتے ہیں میں نے اپنے علماء سے کہا اصل میں جس گھر کے بڑے کو خوش کرنا ہو نا وہاں بچوں کو تحفے دیے جائیں۔ ہائے 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 آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے چودھری صاحب، بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ، میں بس بات روکتا ہوں، متوجہ ہیں جی، آپ اجازت دیں گے؟ آپ میں بات کو بالکل یہیں پہ کر رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا ہے جی، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، راستہ دولت والوں کا نہیں، راستہ مانگا جا رہا ہے نعمت والوں کا۔ ہمیں بتایا جائے وہ انعام والے لوگ کون ہیں، اپنے مذہبوں میں رہ کے صرف اتنا بتا دو وہ انعام والا قبیلہ تو نے شیعوں کو دے دی ہے، تیری سوداگری کے کیا کہنا۔ انعام والا واحد، بات میں نے ختم کر دی۔ میرے استاد محترم، میں ہمیشہ استاد محترم کا نام ہی لے کے بات کرتا ہوں، میں سب سے جونیئر شاگرد رہا ہوں مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل۔ یہیں پہ بات میں روک رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ مولانا اسماعیل صاحب سے ایک مولوی نے کہا، مولوی اسماعیل یہ جو تم شیعہ کہتے ہو پنج دن پاک رو منظور ہویا اللہ پنج دن پاک، اے نہ کیا کرو۔ قبلہ نے کہا پنج دن پاک نہیں کہنا چاہیے، کہنے لگا نہیں۔ قبلہ نے کہا کیوں؟ کہنے لگا حضور کی توہین ہو جاتی۔ گل ایڈی مطلب مختلف ہے، عام لوگوں سے ہٹ کے ہے کہ جی میں تسی چپ ہوئے، مولوی اسماعیل صاحب بھی چپ ہو گئے۔ بابے وہ گل انج دی سی بھائی پنج دن پاک آکھیاں حضور دی توہین۔ قبلہ مولانا اسماعیل کہتے ہیں قبلہ حضور کی توہین کہاں سے آگئی؟ بھائی اس مولوی گل لکھی ہوئے کو دانائی سے آنف کو مذہبان چ تھوڑی ہوں دی بھائی کہ چاہتے دوجہ اس آخیر دانائی علی کر دیتی۔ اس آگے نبی کی توہین اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جب آپ کہیں گے پنج تن پاک، اگلے بندے کے ذہن میں آ سکتے کہ ہمارے نبی سے ساری زندگی میں 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ داد دے دیا کرو یار ایسی باتوں سے کہ ہمارے مہربانی سے کہ مطلب دیکھو اخی مطلب یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا جو بندے اس طرح کی بات نکال لیتے۔ اس نے کہا نبی پاک کے بارے میں آپ توہین کا چانس جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہمارے حضور سے 13 سال مکے کی تبلیغ، طائف کے پتھر، گلیوں کی مشکلیں اور جناب دن رات کی وہ ہجرتیں، 10 سال مدینے کے 53 سالاں 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہوا۔ یہ 5 ہی بندے پاک۔ مولانا اسماعیل صاحب بات کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے، اللہ مدارج عالیہ بلند فرمائے، کہنے لگے مولانا آپ کے اس فقرے سے تو حق 4 یار کہنے سے بھی نبی کی توہین ہو جاتی۔ کہنے لگے توبہ توبہ، حق 4 یار، اور تم شیعہ اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہو، اور کیسے تو نے کہہ دی، کتنی جرت تو نے کر دی کہ حق 4 یار بھی نہیں کہہ۔ قبلہ نے کہا مولانا جذباتی ہو رہے ہو، حق 4 یار سے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ قبلہ نے کہا وی یار تو ہم گناہگار بنا لیتے۔ اوہ ہو کہاں ہو یار، پیچھے نہ رہا کرو۔ اور خلق عظیم کا، اور جس کی خلق عظیم کی باتیں اللہ نے کی ہیں وہ خلق عظیم کا مالک نبی، اور پوری زندگی میں 4 یاری بنا سکا۔ کہنے لگا تم شیعوں کو پورا شعور نہیں ہے، تم باتیں شروع کر دیتے ہو۔ اصل میں یار حضور کے اور بھی بڑے تھے، لیکن جیسے یہ 4 یار تھے نا ویسا کوئی یار نہیں تھا۔ مبلغ اعظم نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے، جیسے 5 تن پاک تھے۔ لیکن یہ کائنات کا واحد قبیلہ ہے جن پہ درود واجب نماز میں نہ پڑھا جائے وہ مالک اپنی پرائیویٹ عبادت وصول ہی نہیں کرتا۔ یہی سبب ہے جو سارا سال صرف اللہ کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم مواحد ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ اس وقت ترس آتا ہے ان اللہ والوں پہ جب اسی اللہ کے نماز میں ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی اللہ
محمد و آل محمد، اپنے مذہبوں میں رہو، بے شک یہ غلط فہمی دور کر دو کہ ہم تجھے شیعہ کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں جناب کو شیعہ کرنے کی، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے ہیں۔ رہو اپنے بے شک مذہبوں پہ، لیکن زندگی کم ہے، زد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو، اور آپ چالاکیاں کر کے امت کو راہ مستقیم سے ہٹا رہے ہو۔ صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے، لیکن صحابہ اور اہل بیت برابر نہیں ہے۔ اور صحابی بھی اگر آل پہ درود نہیں پڑھتے تھے، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی تھی۔ درود والا قبیلہ صرف آل کا ہے۔ درود بیٹا بنا ہی آل کے لیے، درود جچتا ہی آل پہ ہے۔ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ صرف ایمان نہیں، ختم نبوت پہ بھی ہمارا یقین۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں، اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں۔ قرآن کے 30 پاروں پہ ہمارا ایمان، قرآن لا ریب ہے، بے عیب ہے، واجبات پہ ہمارا ایمان ہے۔ رولا رہ گیا صحابہ کرام دا، جنہیں جو گئے ہیں انہوں نے بھی مننے، لیکن آپ ہم سے زیادہ صحابہ کو مانتے۔ میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں۔ ہم بڑے ہیں، تھوڑے ہیں تو یہ الگ بات ہے، آپ ہم سے زیادہ صحابہ کو مانتے۔ مجمع چپ اس لیے ہے کہ وہ مجھے سننا چاہ رہا ہے، مجمع ناراض نہیں ہے مجھ سے، مجمع تائید کر رہے ہیں میری کہ ہم بھی ماڑا چنگا مانتے ہیں جنہیں جوگے ہیں، جوگے دی اردو مینو آئی نہیں۔ لیکن مسلمانوں، آپ ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو، بات میں نے آپ کو اندازہ نہیں، وقت اتنا زیادہ میں آپ کی محبت میں پڑ گیا۔ آج کل تو مولوی 35-40 منٹ اپنے دقیقے چودھری صاحب پورے کرتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ میسج جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ ہر چیز آپ کے ذہن میں ہے۔ اس فکرے کو میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ اہل اسلام بھائی ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ بیٹا میں فیصلہ کن بات کر رہا ہوں، فیصلہ کن بات کرنے لگا ہوں، آپ آگے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں، اور جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکے؟ میری بات پہ آپ دھیان ہی نہیں دے رہے۔ میں سید ریاض حسین رضوی اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں، جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو صحابہ کی محبت میں الجھا کے جذباتی کر کے اہل بیت کے مقام کو ڈیمیج کرتے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا بڑا مقام ہے، لیکن جتنا بھی مقام ہے، صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر نبی کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ لیکن اگر درود والوں کی امت کو سمجھ آ جاتی، پھر درود کی مالکہ کو بھائیوں کی مقتل سے گزارا جاتا۔ آپ جیئے، یہ معجزہ اولاد زہرا کے دکھوں کا، یہ سیدہ کے گھر کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ ایک لمحہ نہیں گزرا، آپ خوش ہو کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک فقرہ میں نے کہا ہے، میں پورے مجمع کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے ہائے کی آوازیں، آپ کے گریہ کی آوازیں، اور میں آپ سب کا مہمان ہوں۔ ایک بات میری یاد رکھنا، یہ جو اچانک آپ کے گریہ کی آوازیں، یہ آپ کے آنسو، آپ کی آنکھیں پرنم ہوئی ہیں نا، اس کی قدر کا پتہ آج ہمیں نہیں چل رہا، اس کی قدر کا پتہ تب چلے گا جب دروازہ جنت پہ حسین کی ماں کھڑی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی وہ بھی میرے حسین کا رونے والا تھا، اس نے بھی حسین کی یاد میں، اس کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ اللہ نہ کرے کسی ماں کا بیٹا مر جائے، اس ماں کے بیٹے کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے نا،
وہ اجڑی صحن میں نہیں ہوتی، وہ جنازے کے ساتھ گلی تک تو آتی، اور جب وہ گلی میں دیکھتی ہے نا بیٹے کہ جنازے کے ساتھ جو اپنے نہیں ہیں ان کے بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، پھر وہ ماں دعا ضرور کرتی ہے۔ تو اگر تیرے میرے جنازوں کی مائیں دعائیں کرتی ہیں تو جس بی بی کے گھر سے 72 جنازہ اٹھ گیا تھا، کیا اس حسین کے رونے والوں کو سیدہ دعا نہیں دیتی؟ یہ بی بی کی دعا ہی کا فیض ہے کہ صدیاں گزر گئیں واقعہ کربلا، آج صدیوں بعد بھی ممبر پہ آپ کی مجلس میں کوئی ذاکر کوئی خطیب آ کے سیدوں کا دکھ پڑھے۔ لوگ شیعہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے جتنا اولاد سیدہ۔ میں دعا مانگ رہا ہوں اس ذکر کا صدقہ، اللہ تمہیں اولاد کا صدمہ کبھی نہ دکھے۔ 5ویں مولا کے گھر میں مجلس تھی، مشکل ترین وقت تھا، قابل اعتبار لوگوں کو بلایا جاتا تھا، سرداب میں مجلس ہے، اور ذاکر کو مولا نے کہا کرسی پہ بیٹھ کے مجھے میرے اجڑنے کی کہانی سن۔ فضیلت دیکھو، مولا مٹی پہ بیٹھ گئے، ذاکر غریب کو مولا نے کرسی پہ بیٹھا۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، اتنے صدیوں سالوں کے بعد میں اولاد محمد کا دکھ پڑھوں، آپ رونے لگ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب اتنا عرصہ بعد اتنا گریہ ہم کرتے ہیں تو اس مجلس کا آپ اندازہ کرو جس میں موقع کا گواہ خود بیٹھا ہوگا مولا باقی۔ جیسے مجلس تمام ہوئی، مومنین جب ملنے آتے ہیں نا اجازت لینے، مخصوص لوگ تھے، ایک مومن اجازت لینے کے لیے امام فرماتے ہیں میرے دادا حسین کے دکھ پہ آپ کو رونا نہیں آتا؟ کہنے لگا مولا رویا ہوں، اور یہ رومال میرا گواہ ہے، یہ گیلا ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے دادے کو منہ چھپا کے نہ رویا کرو، کرلایا کرو۔ یہ حیران ہو کے کہتے مولا کیسے روؤں؟ تب امام، جو روایت آپ نے پہلے بھی سنو، تب مولا نے کہا تھا ایسے میرے دادا کو رویا کرو جیسے شام غریبہ میری پھپھیاں رو رہی تھی۔ کرلایا کرو سیدوں کے غم میں۔ 1 منٹ میں صرف آپ کا لے رہا ہوں، طویل مصائب کا وقت نہیں رہ گیا، میں نے پہلے بہت زیادہ وقت آپ کا لے لیے۔ میرے ساتھ ایک دعا مانگو، میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ اندازہ نہیں ہوتا دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم کون سا ہے، لہذا میرے ساتھ آپ میرے بھائی ہیں، چھوٹے بڑے، پردے میں میری بیٹیاں بہنیں، آپ میرے ساتھ ایک دعا کے ساتھ آمین کہو۔ یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے، ان کے پیک ایمان سلامت رہے، کسی بہن کا بھائی۔ میرا اور آپ کا کلچر پتہ کیا ہے؟ شاید آپ نے بھی دیکھو، میں اپنے ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں، بیٹیاں دوسرے پنڈ میں ہو، تیسرے ضلع میں ہو، اور اسے خبر ملتی ہے نا تیرا پیکا دروازہ بند ہو، تیرا بھائی مر گیا۔ بھائی بے شک دہاڑی دار مزدور مر جائے نا، وہ بہن جب اجڑی آتی ہے نا پیکے دروازے پہ تو پھر گلیوں میں پتہ چل جاتا ہے مرنے والے کی بہن آ گئی۔ مرنے والا مزدور تھا، مزدوری کے لیے نکلتا تھا، بچوں کی روٹی آتی تھی، لیکن مرنے والے کی بہن پتہ کیا کہتی ہے؟ ہائے وے میرا نواب۔ اور جس بہن کا مزدور نواب لگتا ہے، اللہ جانے اس زینب کا رونا کیسا ہوگا جس کے بھائی تھے ہی جنت کے نواب۔ آباد رہو، آباد رہو، سیدہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلائے۔ بس ایک فقرہ یہیں پہ مجلس مضمون پڑھنے کا وقت نہیں رہ گیا، یہ دکھوں کی ایک ہائے بھی بعض دفعہ کافی ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ آپ نے آمین کہا کہ اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے۔ یہ مذہبوں کی دعا نہیں ہے، میں ہر بندے سے کہہ رہا ہوں اللہ کسی بہن کا بھائی
لیکن موت سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں. اگر کسی بہن کا بھائی مر جاتا ہے نا، پھر بہنوں کے لیے مشکل ٹائم پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ گھر سے اٹھانے آتے، پھر اجڑی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب پھر یہ چہرہ زندگی میں دوبارہ پھر جنازے پہ گرتی ہے. پھر وہ جنازہ، بہنیں جنازہ اٹھنے نہیں دیتی. پھر میرا اور آپ کا ایک ہی کلچر ہے، برادری کا کوئی بزرگ آتا ہے اور وہ اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلیاں دیتا ہے، بیٹا مالک کی رضا ہے، جنازہ جانے دے. بہت لوگ تیرے بھائی کے انتظار میں ہیں، پھر اللہ ہی صبر دینے والا ہوتا ہے. بہنیں وہیں پہ روتی رہ جاتی ہیں اور اٹھانے والے جنازہ اٹھا کے. یہی رواج ہے دنیا کے، پورے ملک کا کلچر دے رہا ہوں. جنازے چلے جاتے ہیں، بہنیں وہیں پہ روتی. ہائے مسلمانوں، کربلا میں بالکل الٹ ہو گیا. کربلا میں جنازے پڑے رہ گئے، بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے. کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا بازار. اِنَّا لِلَّهِ